بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے توفیق و عنایات سے یہ سب ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مثبت سوچ اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پازیٹیو تھنکنگ انسان کا ذہن یعنی ہمارا ذہن خیالات بننے کی مشین ہے، جس میں ہر وقت خیالات بنتے رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کا ذہن 70,000 طریقوں سے سوچتا ہے۔ ہماری زندگی ہمارے سوچ اور انداز فکر کا اس پر مستقل اثر ہوتا ہے۔ سوچ اور نظریات کی وجہ سے ہماری زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو سوچ کی دو قسمیں، ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ جہاں منفی سوچ سے حوصلے پست ہوتے ہیں، وہی انسان اندر سے کھوکھلا نظر آتا ہے، کیونکہ جو نظریے ہیں، جو سوچ ہے، وہی ہمارے مستقبل کے مراحل طے کرتے ہیں۔ البرٹ ایلس کا کہنا ہے، اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا میں ہونے والے حالات اور حادثے انسان کو پریشان نہیں کرتے، بلکہ انسان کے سوچنے کا انداز اور اس کا انداز فکر، نظریہ اور اس کا رویہ اسے پریشان کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس نے دی ہے کہ 3,000 طلبہ ایک امتحان میں شریک ہوئے، 300 طلبہ ناکام ہوئے اور 30 طلبہ نے خودکشی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ ناکامی کے سبب انہوں نے خودکشی کی، تناؤ میں آ کر انہوں نے اپنی جان دی، تو یہ غلط ہے، کیونکہ باقی 270 طلبہ نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے جو خودکشی کی ہے، اپنی غلط سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، منفی جذبات کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان دی۔ ہمیشہ مثبت سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں قسم کے راہیں فراہم کی، راستے دونوں قسم کی ہے، صلاحیت بھی عطا کی۔ اب سوچنا اور راستوں کو چننا یہ ہمارے اوپر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے اسے دونوں راہیں بتائے ہیں، یا تو وہ شکر گزار بنے یا نا شکرہ۔ سورہ دہر آیت نمبر 3۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بلد آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے بتائے ہیں۔ اب راستوں کا انتخاب صحیح سوچ ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ صحیح سوچ سے خیال سے نظریہ، نظریے سے مقصد سے تحریک، اور تحریک کے بعد انتھک جستجو سے کامیابی جنم لیتی ہے۔ اور کامیابی یہ بھی اصل نہیں ہے، بلکہ صلاحیت اور صحیح سوچ اصل ہے، کیونکہ جو غلط تجربات ہیں، غلط تجربات کے نتیجے میں ہمیں صحیح تجربہ کیسے کرے اور صحیح نقطۂ نظر کیسے سوچے، یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ محنت کے بعد ہی اصل کامیابی ملتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جیتے، ہمیشہ اس کو کامیابی نصیب ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی اسے ناکامیابی ملیں گی، نقصان بھی ہوگا، دشوار گزار مراحل سے اسے گزرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا کام صحیح سوچ کے ساتھ محنت کرنا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارے ذمے محنت ہے، یہ کامیابی اور اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ ہم صرف محنت کریں گے اور انت تک کوشش کریں گے، کیونکہ انبیاء کرام نے بھی یہی کی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تحقیق کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کے قوم کی طرف، اور وہ وہاں 950 سال ٹھہرے رہے، اور ان کی دعوت کی زندگی ابن کثیر
علیہ الرحمہ نے اپنے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ 40 سال میں انہیں نبوت ملی، اس کے بعد سے ان کی دعوتی زندگی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے، 950 سال کی محنت اور ایمان لانے والوں کی تعداد گنی چنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی ایمان لانے والوں سے طوفان نوح کے بعد نسل کو جاری کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں گزارے، اس کے بعد انہیں مصر کی بادشاہت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑا، اور مدینے میں مشرکین مکہ کے علاوہ یہود اور منافقین بھی آپ کے دشمن تھے، لیکن 8 سال کی قلیل مدت میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز، محنت اور صحیح سوچ، یہ اصل ہونا چاہیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہنے کا مقصد صحیح سوچ ہونا چاہیے، صحیح سوچ سے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ محنت ہمارے ذمے ہے، اور محنت کے لیے پہلے پازیٹیو تھنکنگ ہمیں آنی چاہیے۔ غلط جذبات، منفی جذبات یہ آتے رہیں گے، لیکن شیطان کی طرف سے یہ چیز ہوتے رہے گی کہ یجری کہ شیطان ہمارے جسم میں رگوں کے مانند گردش کرتے رہتا ہے، تو اس کے طریقے ہوں گے، اس کے حربے ہوں گے کہ انسان کو غلط جذبات ڈالے، منفی جذبات سے متاثر کرے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحیح جذبات، صحیح سوچ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راہیں بتائے ہیں، صحیح سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اگر دشوار گزار مراحل آئے، مشکل مراحل آئے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی یاد رکھیں، ان مع العسر یسرا۔ سورۃ العلم انشراح میں فرمایا کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نہایت آزمائشیں آتی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے بعد آسانیوں کا مرحلہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ، صحیح نظریے اور صحیح سوچ کے ساتھ ہمیں منفی جذبات سے بھی اور شیطان کے حربوں میں آ کر غلط قدم اور غلط راستوں پر جانے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔